السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج کا ولاگ پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ کل ختم کیا تھا۔ تو ہم یہ نیچے والا پورشن سارا گھوم چکے تھے، اب ہم پھر مین پہ جہاں پہ ہم نے انٹر ہوئے تھے وہیں پہ آ گئے تھے، لیکن ہم نے جانا تھا ابھی اوپر۔ تو پہلے تو بچوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں باہر، میں نے کہا نہیں، پہلے وہ اوپر والا بھی ایریا دیکھیں۔ وہ سارا جنگ والا سامان تھا نا، سارے ٹریکٹر اور وہ جو توپیں شوپیں اس طرح کی، تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ سارا۔ ایکچولی نا حال بڑا اتنا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہم پھر گھوم آ کے نا وہیں آ جاتے تھے۔ خیر یہاں پہ نا ایک وہ نائی کی دکان سی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور یہ ساری چیزیں اس دور کی تھیں جب وہ استعمال کرتے تھے، آج سے کوئی سال 200-300 سال پہلے والی نا۔ تو میں نے کہا ہمارے تو پاکستان میں ابھی بھی یہ گاؤں وغیرہ میں نے دیکھا ہے ایسے ہی سارے بنے ہوتے، گاؤں کے شہروں میں بھی جو نارمل نائی ہیں انہوں نے ایسی دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو ان کا وہ والا سامان انہوں نے ابھی تک اس کو ریپیئر کر کے نا تو دوبارہ وہیں رکھا ہوا ہے۔ تو چلیں جی، آپ کو لے کے چلتے ہیں اوپر نا۔ انہوں نے ساری ملٹری بنائی ہوئی تھی، مطلب بندے کھڑے کیے ہوئے تھے گنے لے کر، اور بچے ڈر رہے تھے ان سے، وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہاتھ لگائیں گے اور فائر کر دیں گے۔ تو وجی بھی مجھے کہتی کہ نا سمنا، مجھے تو دیکھ کے نا اس کو ڈر لگ رہا تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا سارے اصلی ہیں، سارے فوجیوں والی وردیاں پہن کے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا کوئی کہیں بیٹھا ہوا۔ اس وقت انہوں نے ایسی کہ تھیم بنائی ہوئی جیسے نا وہاں جنگ چل رہی ہے اس وقت، بڑی بڑی توپیں اور ایسی ایسی گنے، دیکھیں صحیح آپ۔ اور جن لوگوں کو ہسٹری سے یا ہٹلر سے یا اس دور میں جب جنگیں ہوئی تھی اس سے متعلق کوئی معلومات لینے کی انٹرسٹ ہے تو وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے پورا مال بنایا ہوا ہے، آپ جیسے انٹر ہوں گے نا اس ایریا میں، آپ کو لگ جانا پتہ کہ آپ بالکل اسی ایریا میں گھس گئے جہاں پہ اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اوپر بھی انہوں نے نا سارے رستے بنائے ہوئے تھے، لیکن ہم کہیں نہیں گئے۔ اور یہاں پہ بس سارا سامان جنگ کا تھا، جو اس وقت ٹرینیں چلتی تھیں آگ کے ساتھ، یا جیسے پرانے زمانے کی ساری گاڑیاں، ہر چیز پرانے زمانے کی تھی۔ اور یہاں نا جگہ جگہ ہر چیز ڈیٹیل سے لکھی ہوئی تھی، اردو میں، اردو کہہ رہی ہوں، جرمن میں بھی اور انگلش میں بھی۔ لیکن اگر اس کو پڑھنے بیٹھ جاتے تو پھر ہم لوگ نے صرف آج پورا دن یہی حال گھومنا تھا۔ اور بچے ساتھ تھے، ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میں نے کہا نا وہ ڈر رہے تھے ان چیزوں سے۔ تو پھر ہم لوگوں نے بس دیکھا، پڑھا کچھ نہیں، وہ بتایا کہ کب یہ والے کب کے ہیں، یہ والی کب ہوئی تھی، سب کچھ انہوں نے نا یہ ان پہ لکھا ہوا تھا جگہ جگہ، لیکن ہم نے کوئی نہیں پڑھا۔ عثمان پڑھ رہا تھا، لیکن میں اور بجی تو میرے خیال سے اس طرف آئی ہی نہیں، کیونکہ یہ کہتی ہے یان اس کو دیکھ کے ڈر رہا تھا تو ہم فوراً نیچے چلے گئے تھے۔ لیکن یہ اس سے بھی بڑا تھا، جو نیچے گاڑیوں والا ہے نا، اس سے بھی یہ سارا ایریا زیادہ بڑا تھا۔ یہ جب میں نے یہ دونوں عورتیں دیکھی نا، مجھے انڈین لگیں، تو کہتا کہ نہیں، شانی نے پھر وہ پڑھا کہ کیوں اس طرح، کیوں عورتیں کیوں کھڑی کی ہوئی ہیں، تو سارا وہ جنگ کا کیا کہتے ہیں سامان۔ تو یہ کہتی ہے یہ جو ٹریکٹر تھا نا، یہ ایک آدمی اور ان دونوں عورتوں نے مل کے بنایا تھا، تو اس لیے ان کا سٹرکچر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ خیر یہاں پہ بگیاں، گھوڑے جو جنگوں میں استعمال ہوئے ہوئے، اور یہ کیا، مجھے تو اس کو نام ہی، بلڈوزر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ والے، ہر اتنی کے سامان تھا، اتنا کا سامان تھا کہ دیکھ ہی نہیں سکتے آپ سب کچھ نا ٹوٹل، بس کبھی ادھر نظر مارو، کوئی ادھر نظر مارو، کوئی کہیں کھڑا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہے۔ اور یہ جو کتنی قسم کے ٹریکٹر تھے، میں کہی تھی پاپا آتے نا تو بہت خوش ہوتے، بلکہ مجھے فون پہ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں لے کے گئے، جب میں آیا تھا تب تو آپ لوگ گئے ہی نہیں۔ تو اس وقت پاپا جب آئے تب سردیاں تھیں نا، ہم لوگ کہیں زیادہ باہر لے کے نہیں جا سکے۔ تو گرمیوں میں مزہ آتا ہے گھومنے پھرنے کا، بچوں کے ساتھ بھی، اور اگر کوئی آیا ہو تو اس کو بھی۔ اور یہ سارا انڈور بھی تھا، لیکن آؤٹ ڈور بہت زیادہ تھا اس کا نا، تو پھر اس لیے بھی نہیں آئے ہم۔ اور پہلی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا اچھا ہے اندر سے، اگر پتہ ہوتا تو ضرور لے کے آتے، پاپا نے بہت خوش ہونا تھا۔ انشاءاللہ اگر دوبارہ پاپا آئے، انشاءاللہ اگر کیا ضرور آئیں گے تو پھر ان کو ضرور لے کے آئیں گے۔ اب تو پتہ ہے نا، اب میرا کام ہے بس نا، میں سرچ کرتی رہتی ہوں کون کون سی چیزیں دیکھنے والی ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اور خود بھی انجوائے کروں۔ بچے بڑے ہو گئے، اب تنگ نہیں کرتے، تو کہیں بھی چلے جائیں تو آرام سے گھوم پھر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک بچے کہتے ہیں یہاں لے کے جائیں دوسرے ملکوں میں، تو وہ کوئی مجھے کہتا ہے آپ لوگوں نے جرمنی دیکھا ہے پورا؟ ابھی تک تو آپ نے جرمنی نہیں پورا دیکھا، دوسرے ملکوں میں جا کے کیا کرنا ہے؟ تو اب گرمیوں میں ہمارا یہی پروگرام ہے کہ ہم جرمنی میں برلن اور اس طرح کے میونچن، ادھر ایریاز میں کہیں نہ کہیں جا کے نا بچوں کو کوئی 10-12 دن گھما پھرا کے لاتے، کیونکہ واقعی ہم نے جرمنی نہیں دیکھا سارا۔ اور مجھے نا رش والی جگہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، جہاں لوگ ہوں، رش ہو، دیکھنے والی چیزیں وہاں۔ مجھے یہ پہاڑوں پہ یہ اس طرح کی چیزیں جہاں سنسان بس ہائکنگ کرتے رہو، چلتے رہو، میں نہیں جا سکتی وہاں پہ، اور بچے بھی چھوٹے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں میں وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، تو بندہ وہاں جائے، جھولے ہوں اور کوئی ایڈونچر ہو کرنے کے لیے، تو ایسی جگہوں پہ۔ یہاں پہ جتنے بھی ہیں نا جرمن لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، مطلب جو 70 تک یا 60 سے اوپر ہیں، تو وہ ہر 2-3 مہینے بعد انہوں نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے نا،
تو وہ پھر ان ایریاز میں جاتے ہیں جہاں ان کو بہت چلنا پڑتا ہے، جو بالکل پہاڑی علاقے ہوں یا جہاں پہ پھول ہی پھول ہوں، تو وہ جاتے ہیں۔ لیکن میرا ایسا کوئی نہیں، میں بچوں کے ساتھ میرا دل کرتا ہے رش والی جگہ پہ جائیں، بچے بھی خوش ہوں اور خود بھی انسان کا دل لگا ہے۔ بورنگ ہم ایریا اس پہ حال میرا سے نہیں دل جب باہر کرتا۔ نکلے تو یہ باہر نا سارے جھولے وغیرہ تھے، لیکن آگے سے بند تھا، ہم غلط راستے سے باہر نکلا، جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے ہمیں وہیں سے دوبارہ واپس جانا تھا، لیکن پھر ہم دوبارہ آئے یہاں پہ، بچوں کو بہت کھلایا چلایا، لیکن فی الحال ہم نے کہا پہلے اندر والی چیزیں دیکھ لیں کیونکہ موسم اچھا تھا، گرمی نہیں تھی۔ اور جو فرسٹ ہال تھا نا اس کے اندر ہی یہ سینما بھی تھا، مطلب آپ موویز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے 3 سے 4 موویاں آج لگائی ہوئی تھی اور 3D میں یہ دکھا رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ چھوٹے بچوں نے کہاں آرام سے سکون سے بیٹھنا تھا، کہ پارسا جتنے بچے ہوں تو چلو وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ مووی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اس کی ٹکٹ بھی الگ تھی، آپ کو وہ الگ سے پے کرنی تھی، وہ مجھے نہیں پتا کتنی تھی، نہ میں نے پتہ کیا، لیکن آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ہال کے سامنے جو سیکنڈ ہال تھا نا وہ کراس کر کے دوسری طرف تھا، اور اسی ہال کے اندر تیسرا ہال تھا، مطلب ایک ہال الگ سے تھا اور 2-3 جو ہے وہ اکٹھے تھے۔ تو اور جہاں سے یہ 2-3 ہال میں آپ نے اندر جانا ہے، اس کے بیچ کے اوپر میں سے نا آپ کا رستہ ہے جو آپ نے چھت پہ جانا ہے، وہ جو اوپر جہاز نظر آ رہے ہیں نا وہ چھت ہے ساری، اور اس کا اوپر سے جانے کا بھی رستہ تھا اور باہر سے بھی، لیکن ہم لوگ ہال کے اندر سے ہی اوپر گئے تھے، اور وہ سب سے زیادہ ایڈونچر تھا جو ہم لوگوں کو سب سے زیادہ مزہ آیا۔ بہت بڑی جگہ تھی، کافی کھلی جگہ، آپ کافی دیر تک گھوم پھر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی ہم لوگ انٹر ہو گئے حال سوایت گائے میں۔ اس میں بھی وہی سسٹم تھا، آپ نے اندر جانا ہے، اپنی ٹکٹیں جو ہیں وہ اسکین کروانی ہے اور پھر جی آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ الگ دنیا تھی، وہ والا حال الگ دنیا تھی۔ میں کہا نا بچوں کو دیکھ کے جو ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے، اور یہاں سے جو اوپر جو جہاز تھے نا وہاں سے ایک سلائیڈ آتی تھی جہاز کے اندر سے ہو کے، اور وہ یہاں تک نیچے آتی تھی بالکل انٹرنس پہ۔ تو میں تو بچوں کو نہیں لے کے گئی، ازنا کہتی رہی، لیکن اس کے لیے آپ کو اسپیشل نا کوئی بیگ سا لینا تھا، وہ پہننا تھا، اور پھر وہ پہن کے آپ کو نیچے جو ہے نا وہ سلائیڈ کر کے نیچے آنا تھا۔ خیر یہاں آتے ہی ان کو سب سے پہلے جو گاڑیاں مل گئیں وہ ریس والی گاڑیاں، وہ شکر ہے اوپن تھی، وہاں بیٹھ سکتے تھے، تو آتے ہی بچوں نے پہلے یہاں بیٹھے، اور ان کو تھوڑا سکون ہوا، خوش ہوئے کہ چلیں جی ہمیں کہیں بیٹھنے کی اجازت ملی ہے۔ اور نا یہ گاڑیاں اندر سے کافی گہری تھی، آہل اس کے اندر بیٹھا ہے لیکن وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اس کا سر بالکل چھپ گیا تھا۔ وہ دیکھیں اتنا بڑا بچہ، کوئی میرے خیال سے 8-10 سال کا بچہ ہے، وہ بھی اندر جا کے بالکل اندر ہی بیٹھ گیا تھا، اور وہ ازنا بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہاں نا مین دروازے کے ساتھ ہی نا ایک روبوٹ سا تھا، وہ پتہ نہیں کیا چیزیں اٹھا اٹھا کے گول گول گھوم رہا تھا، ساتھ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے دے رہا تھا۔ یہاں پہ آٹومات تھی مشین، اس میں آپ پیسے ڈالیں، اور جتنی بھی گاڑیاں ہیں نا یہاں پہ جو اس میں شو روم میں ہیں، ان میں سے کسی بھی گاڑی کا ماڈل جو ہے نا وہ انہوں نے چھوٹے اس میں بنایا ہوا تھا، آپ وہ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا لک ہے کہ کون سی آپ کی گاڑی آپ کے نصیب میں آتی ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے۔ ہاں کچھ انہوں نے شو پیس رکھے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، مطلب بہت چھوٹی نہیں، نارمل تھوڑی سی نا بڑی، ان گاڑیوں کے انہوں نے ماڈلز بنائے ہوئے تھے، اور وہ آپ اپنی مرضی سے خرید سکتے تھے۔ وہ تقریباً 50 یورو کی وہ دے رہے تھے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، یہ کوئی 3 یورو کی تھی، کوئی 10 یورو کی، کوئی 15 یورو کی، پیسے لکھے ہوئے تھے انہوں نے، اور آپ بٹن دبائیں تو وہ گاڑی خود ہی خود باہر آ جائے گی۔ اور جی یہاں شروع ہو گئی تھی پھر لگژریز جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا، لمبرگینی، مرسڈیز، جو بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں، جن کو بس آپ تصویر ہی کھنچوا سکتے ہیں یا دیکھ ہی سکتے ہیں، خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ یہاں یہ ساری گاڑیاں اس والے میں تھیں۔ اور پتہ نہیں کیا ریڈ بل کی گاڑی، ووڈا فون کی گاڑی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، DHL کی گاڑی، انہوں نے الگ الگ نا سب کے اوپر لکھے ہوئے تھے نام، مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا مطلب ان لوگوں نے، اس کمپنی نے بنا کے یہاں پہ میوزیم میں دی ہوئی ہیں کیا، لیکن سب کے اوپر یہ دیکھیں کینن جو کیمرہ جو ہوتا ہے اس کی، یہ ہر جتنی بھی گاڑیاں ہیں نا یہ سارے جو ہیں وہ جو برانڈ ہوتے ہیں ان کی تھیں۔ یہاں تو مجھے لگتا ہے جب ریسنگ ہوتی ہے تو یہ ان کمپنی کی طرف سے جو گاڑیاں ریس لگواتی ہیں انہوں نے اپنے وہ سارے سٹیکرز وغیرہ یا جو بھی اپنے برانڈ کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو یہ سب پہ نا اسپیشل نام لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف نا ریسنگ والی گاڑیوں پہ ہی تھے، اور باقی نارمل دوسری گاڑیاں تھیں۔ اور یہ جو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ساری گاڑیاں، ان میں جن جن ایکٹرز نے یہ گاڑیاں فلموں میں یوز کی ہوئی ہیں نا ان کی تصویریں اوپر تھیں اور نیچے گاڑیاں، اور یہاں پہ ایک پوری روڈ بنائی ہوئی تھی جہاں سے گاڑیاں اوپر سے نیچے آ رہی تھیں، اور باقاعدہ گاڑیوں کی لائٹیں جل رہی ہیں، لگ رہا تھا کہ جیسے نا وہ چل رہی ہیں۔ بہت مزہ آیا، بہت اچھا تھا، سارا کچھ دیکھ کے نا دل خوش ہو جاتا تھا۔ اچھا لوگ جو لڑکے تھے نا ینگ، وہ بابا ان کو شوق ہوگا یقیناً، وہ اتنی گہرائی میں جا کے ایک ایک چیز اس کی دیکھ رہے، پڑھ رہے،
ایک ایک گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے. یہاں پہ 2 لڑکے تو باقاعدہ نا اس کا پورا جیسے وہ ایکس رے نہیں کرتے، یہ ساری لمبرگینی گاڑیاں تھیں. آئے ہائے، میں نے ازنا کو کہا ازنا لمبرگینی، ازنا کہتی نہیں نہیں ماما نہیں. پھر میں نے اس کو یہ بورڈ کے اوپر نا لکھا ہوا تھا باقاعدہ سارا اس کا نام اور ماڈل اور سب کچھ. پھر میں نے اس کو پڑھایا تو کہتی جی مما یہ تو واقعی لمبرگینی ہے. یہ دیکھو میں اس کو بلا کے کہہ رہی ہوں، وہ مان نہیں رہی تھی. فراری بھی تھی. مطلب مجھے تو نام نہیں آتے گاڑیوں کے کون کون سے ہیں جو ہائی فائی گاڑیاں ہوتی تھیں، لیکن ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی نارمل گاڑیاں نہیں، اونچیاں گڈیاں جی ساریاں. اور آپ کو صحیح بتاؤں، میں یہ والا حال میں نے سارا نہیں دیکھا. میں آدھے حال سے ہی نا ہم لوگ نا واپس میڈل میں نا اوپر سیڑھیاں جا رہی تھی تو ہم وہیں سے اوپر چلے گئے تھے. اور شانی کہتا ابھی میں تھک گیا ہوں تو آپ لوگ چلے جائیں. پھر میں دونوں بچوں کو لے کے نا تو میں اوپر چلی گئی تھی. وجی نہیں گئی کیونکہ وہ ایان ڈر رہا تھا، وہ اوپر نہیں جا سکی. لیکن میں بچوں کو لے کے نا میں لوگوں کو دیکھا سیڑھیوں سے جا رہے، مجھے نہیں پتا تھا کہاں جا رہے ہیں. میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی. میں نے کہا چلو میں بھی دیکھوں کیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر چھت پہ جو جہاز ہے اس میں اندر جانے کا بھی سسٹم ہے. اوپر سے نظر آ رہا تھا کہ لوگ اندر جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں کیسے پہنچ رہے ہیں اوپر. لیکن اسی سیکنڈ حال تھا نا، اس کے اندر سے سیڑھیاں جاتی تھیں اور پھر وہ اوپر چھت پہ جا کے، اور آپ باہر سے آنا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی آ جاتے تھا. اور اگر آپ نے اندر حال میں آنا ہے تو اس کی جو نکلنے کا راستہ تھا وہ بالکل جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے نا وہاں پہ اس کی سیڑھیاں نکلتی تھیں. تو ہم واپسی پہ پھر ہم وہیں سے اتر کے نا تو باہر نکل گئے تھے کیونکہ بہت گھوم لیا تھا. اب تو پاؤں اور ٹانگیں جواب دے گئے تھے. دل تو نہیں کر رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ اور دیکھیں سب کچھ، لیکن اب حالت بری ہو گئی تھی اور ویسے بھی بچوں کو بھوک لگی تھی. ہم نے کہا پہلے ان کو تھوڑا سا کھلائیں پلائیں، ان کو تھوڑا سا جھولے دلائیں تاکہ یہ تھوڑے فریش ہوں. اگر تو موڈ ہوا تو دوبارہ واپس آئیں گے ورنہ نہیں. لیکن ہم لوگ پھر زیادہ نہیں واپس نہیں آئے، ہم چلے گئے تھے گھر. میں نے اس کو کہا کہ تم آیت کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، ایان کو لے جاؤ، خوش ہوئے گا جا کے. لیکن وہ سیڑھیاں ہی نہیں چڑھا، وہ وہیں سے واپس آ گیا. تو تیسرا حال بھی یہیں سے ہم بعد میں آپ کو دکھاؤں گی. فی الحال وہ اس میں بس کچھ ہی گاڑیاں تھیں تو وہ شاید ہم نہ ہی دیکھیں. فی الحال ہم سیڑھیوں پہ گئے اوپر. باقی کیسے دیکھا ہم نے جہاز کا، کیسے اندر گئے، کون کون سے جہاز تھے، یہ آپ کو کل کے ولاگ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. اچھا، جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک لاسٹ لک دکھا دیتی ہوں تیسرے حال کا. اس میں بہت زیادہ گاڑیاں نہیں تھیں، گھومے تو ہم سارا ہی، لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گی. تو میں نے بہت محنت سے سارے ولاگ ریڈی کیے ہیں، تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ دیا کریں. آپ کو کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل باقی پارٹ 3 میں آپ سے ملاقات ہوگی. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.